میں نے کہا کہ معذرت خواہ ہوں، دراصل میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ اب تک نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائی، آپ تو قدامت پسند ہیں۔ اگر آپ کے لیے وہی ظاہر ہوا جو میں نے فرض کیا ہے۔ میں نے کہا کہ شراب کے اندر نفع سے زیادہ نقصان ہے۔ میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو اس نقصان دہ چیز سے بچا لیا۔ میں حج عمرہ کے سفر کو ایک خوبصورت تفریحی سفر سے تعبیر کروں گا جس کے اندر میں نے حد درجے کی فرحت اور شادمانی محسوس کی۔ فرض کریں اگر ایک سچی کہانی ایک ایسے شخص کی جس نے ایک نماز پڑھنے والے شخص سے دریافت کیا، کیا ہوگا اگر مرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ نہ ہی جنت ہے اور نہ ہی جہنم، یعنی ان دونوں کا کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سزا اور جزا ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس کا جو جواب ملا وہ بہت ہی حیران کن اور تعجب خیز تھا۔ لیجئے پوری کہانی فرض کریں اگر آپ کی پیش خدمت ہے۔ کہتے ہیں سن 2007 کی بات ہے، لندن کے ایک عربی ریسٹورنٹ میں ہم لوگ مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ڈنر کے لیے داخل ہوئے۔ ہم لوگ ہوٹل میں بیٹھے اور ویٹر آرڈر لینے کے لیے آ گیا۔ میں نے مہمانوں سے چند منٹ کے لیے اجازت طلب کی اور پھر واپس آ گیا۔ اتنے میں مہمانوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ آپ نے تو بڑی تاخیر کر دی۔ میں نے کہا کہ معذرت خواہ ہوں، دراصل میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ اب تک نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائی، آپ تو قدامت پسند ہیں۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا، قدامت پسند وہ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف عربی ممالک میں ہے، لندن میں اللہ تعالیٰ موجود نہیں؟ نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی جس کشادہ ظرفی کے لیے معروف ہیں، اسی کشادہ قلبی سے مجھے تھوڑا سا برداشت کریں گے۔ میں نے کہا جی مجھے تو بڑی خوشی ہوگی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا جی فرمائیے۔ میں نے کہا کہ اپنے سوالات مکمل کر لینے کے بعد تمہیں ہار یا جیت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے اور یہ رہا میرا وعدہ۔ میں نے کہا چلو بحث شروع کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ 7 سال کی عمر سے میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا اور 9 سال کی عمر میں پختہ کر لیا۔ تب سے اب تک کبھی نماز نہیں چھوڑی اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ جنت اور جہنم کا وجود نہیں اور نہ ہی کوئی جزا و سزا ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ تم سے کیے گئے عہد کے مطابق پوری کشادہ قلبی سے تمہارے سوالات کا آخری تک جواب دوں گا۔ فرض کریں نہ ہی جنت ہے اور نہ ہی جہنم کا وجود ہوگا اور نہ ہی جزا و سزا ہوگی، تو میں ہرگز ہی کچھ نہ کروں گا، اس لیے کہ دراصل میرا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، الہی میں نے تیرے عذاب کے خوف اور جنت کی آرزو میں تیری عبادت نہیں کی، بلکہ میں نے اس لیے تیری عبادت کی کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اس نے کہا کہ آپ وہ نمازیں جس کو 10ویں سال سے آپ پابندی کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہے کہ نمازی اور بے نمازی دونوں برابر ہیں، جہنم نام کی کوئی چیز نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ اس پر بھی مجھے کچھ پچھتاوا نہیں ہوگا کیونکہ ان نمازوں کو ادا کرنے میں مجھے صرف چند منٹ ہی لگتے ہیں، چنانچہ میں انہیں جسمانی ورزش سمجھوں گا۔ اس نے کہا کہ روزہ خصوصاً لندن میں، کیونکہ یہاں روزے کا وقفہ ایک دن میں 18 گھنٹے سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اسے روحانی ورزش سمجھوں گا، چنانچہ وہ میری روح اور نفس کے لیے اعلیٰ طرز کی ورزش ہے۔ اسی طرح اس کے اندر صحت سے جڑے بہت سے فائدے بھی ہیں جس کا فائدہ میری زندگی میں ہی مجھے مل چکا ہے، اور کئی بین الاقوامی غیر اسلامی اداروں کا بھی یہ ماننا ہے کچھ وقفے تک کھانا پینا بند کرنا جسم کے لیے بہت مفید اور نفع بخش ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے اس کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے تعجب سے کہا کہ کبھی نہیں؟ میں نے کہا کبھی نہیں۔ اس نے کہا کہ زندگی میں اپنے آپ کو شراب نوشی کی لذت اور اس کے خمار کے سرور سے محرومی کے بارے میں کیا کہیں گے اگر آپ کے لیے وہی ظاہر ہوا جو میں نے فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ شراب کے اندر نفع سے زیادہ نقصان ہے۔ میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو اس نقصان دہ چیز سے بچا لیا اور اپنے نفس کو اس سے دور رکھا، چنانچہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو شراب کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے شراب کی وجہ سے اپنا گھر بار مال و اسباب سب تباہ برباد کر لیا۔ اسی طرح غیر اسلامی اداروں کی عالمی رپورٹ دیکھنے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شراب کے اثرات اور اس کے لگاتار پینے کے انجام سے متنبہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حج عمرہ کا سفر جب موت کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا کہ میں عہد کے مطابق چلوں گا اور پوری کشادہ ظرفی سے تمہارے سوالات کا جواب دوں گا۔ میں حج عمرہ کے سفر کو ایک خوبصورت تفریحی
کی سفر سے تعبیر کروں گا جس کے اندر میں نے حد درجے کی فرحت اور شادمانی محسوس کی اور اپنی روح کو علائشوں سے پاک و صاف کیا، جس طرح تم نے اپنے سفر کے لیے کیا، تاکہ تم ایک اچھا وقت گزار سکو اور اپنی عمل کے بوجھ اور معاملات زندگی کے تھکان کو دور کر کے اپنی روح کو تازگی فراہم کر سکو۔ وہ میرے چہرے کو کچھ دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے سوالات کو بڑی کشادہ قلبی سے برداشت کیا۔ میرے سوالات ختم ہوئے اور میں آپ کے سامنے اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ہار تسلیم کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس نے کہا یقیناً آپ بہت خوش ہوں گے۔ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے الٹا ہے، میں بہت دکھی ہوں۔ اس نے تعجب سے کہا کہ دکھی کیوں؟ میں نے کہا کہ اب تو تم سے سوال کرنے کی میری باری ہے۔ اس نے کہا کہ فرمائے۔ میں نے کہا کہ تمہاری طرح میرے پاس ڈھیر سارا سوالات نہیں، صرف ایک ہی سوال ہے، وہ بھی بہت سا سادہ اور آسان سا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا کہ تمہارے مفروضے کے واقع ہونے کے بعد بھی کسی طرح کے گھاٹے میں نہیں ہوں اور نہ ہی اس طرح میرا کسی قسم کا نقصان ہے، لیکن میرا وہ ایک سوال یہ ہے کہ تمہارا اس وقت کیا ہوگا اگر حالات تمہارے مفروضے کے برعکس ظاہر ہوئے، یعنی موت کے بعد تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، جنت و جہنم بھی موجود ہے، سزا اور جزا بھی ہے، قرآن کے اندر بیان کیے سارے مشاہد و مناظر بھی ہیں، پھر تم اس وقت کیا کرو گے؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاموشی کے ساتھ دیر تک دیکھتا رہا اور پھر ویٹر نے ہماری میز پر کھانا رکھتے ہوئے ہماری خاموشی کو توڑا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ابھی جواب نہیں چاہیے، کھانا حاضر ہے، ہم کھانا کھائیں، جب تمہارا جواب تیار ہو جائے تو برائے مہربانی مجھے خبر کر دینا۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے، مجھے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے بھی اسی وقت اس کو جواب کے لیے تکلیف نہیں دی۔ ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ جدا ہوئے۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا، اسی ریسٹورنٹ میں ملاقات کا مطالبہ کیا۔ ریسٹورنٹ میں ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے کہ اچانک اس نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھ کر مجھے اپنی باہوں میں پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی پیٹھ پر رکھا اور پوچھا کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہاں آپ کا شکریہ ادا کرنے اور اپنے جواب سے آپ کو باخبر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک نماز سے دور رہنے کے بعد اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کے جملوں کی صدائیں بعض گشت میرے ذہن اور دماغ میں بلا توقف گونجتی رہیں۔ میں نیند کی لذت سے محروم ہوتا رہا۔ آپ نے میرے دل و دماغ اور جسم میں آتش فشاں چھوڑ دیا تھا، وہ میرے اندر اثر کر گیا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ جیسے میں کوئی اور انسان ہوں، ایک نئی روح میرے جسم کے اندر حرکت کر رہی ہے، ایک بے مثال قلبی سکون بھی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جب تمہاری بصارت نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہو تب ان جملوں نے تمہاری بصیرت کو بیدار کر دیا۔ اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً جب میری بصارت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو ان جملوں نے میری بصیرت کو بیدار کر دیا۔ میرے بھائی آپ کا تہہ دل سے شکریہ کہ مجھے سیدھی راہ دکھائی۔ تو سامعین محترم، یہ تھی ایک مختصر سی کہانی، لیکن اس میں بہت سا سبق ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجئے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔